السلام علیکم احباب، اوشین نیوز پہ زیبر سے زیبی آپ سے مخاطب ہوں، اور آج میں جس صورت کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ ہے سورۃ التکاثر۔ اور شیر احمد صاحب کا شکریہ کہ ان کے توسط سے میں یہ اپنے کچھ پروگرامز جو ہوں آپ لوگوں تک پہنچاتی ہوں۔ آج کل یہ حکمت قرآن، فضیلت قرآن اور قرآن آئیے قرآن کو سمجھیں، اس حوالے سے ہم کچھ صورتوں کا انتخاب کر رہے ہیں، اور ان صورتوں کے حوالے سے ان کی فضیلت، ان کے نزول اور خواص، ترجمہ، خصوصیات، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مختلف ان کی صورت کے حوالے سے مختصراً بیان کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں تک اس صورت کا مفہوم اور معنی اور متن یہ سب پہنچ سکے۔ تو یہ سورۃ التکاثر میں پیش کرنا چاہ رہی ہوں آج آپ لوگوں کو سامنے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیبر سے بھی آپ سے مخاطب ہوں، اور سورۃ التکاثر کا مطلب ہے کثرت کی خواہش۔ تمہیں غافل کر دیا باہم کثرت کی خواہش نے، یہاں تک کہ تم جا پہنچے قبرستانوں میں، پھر ہرگز نہیں عنقریب تم جان لو گے، پھر ہرگز نہیں عنقریب تم جان لو گے۔ یقیناً اگر تم جاننا یقین کا تو تم ضرور دیکھو گے دوزخ کو، پھر تم ضرور دیکھو گے اسے یقین کی آنکھ سے، پھر تم ضرور سوال کیے جاؤ گے اس دن کی نعمتوں کے بابت۔ یہ ترجمہ میں نے آپ کو لفظی ترجمہ جو عربی کا ہے اس کو میں نے بتایا ہے، اور اس کو اگر دوسری طریقے سے دیکھیں تو یہ ترجمہ بالکل اس طرح سے ہے کہ تمہیں حرص نے غافل کر دیا، یہاں تک کہ قبریں جا دیکھیں۔ ایسا نہیں، آئندہ تم جان لو، پھر ایسا نہیں چاہیے، آئندہ تم جان لو گے، ایسا نہیں چاہیے، کاش تم یقینی طور پر جانتے، البتہ تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے، پھر تم اسے ضرور بالکل یقینی طور پر دیکھو گے، پھر اس دن تم سے نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ سورۃ التکاثر کا ترجمے کے بارے میں نے آپ کو بتایا۔ اس کی فضیلت اور خواص کے بارے میں روایت میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص اس سورت کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو نعمتیں دی ہیں ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ دیکھیں کتنا بڑا یہ جو ہے اس کی فضیلت ہے اس صورت کی، کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں جتنی بھی نعمتیں دی گئی ہیں ان سب کا ہم سے حساب کتاب کیا جائے گا۔ اگر دولت دی گئی ہے تو دولت کہاں خرچ کی ہے، اگر ہمیں بے شمار نعمتیں دی گئی ہیں تو نعمتوں میں ہم نے کہاں کہاں پر ان کو صرف کیا۔ جتنا زیادہ ہمارے پاس مال و اسباب ہوگا، جتنی زیادہ نعمتیں ہوں گی، اتنا زیادہ حساب کتاب سخت ہوگا، جس کے پاس جتنا کم ہوگا اس کا حساب کتاب اتنا ہی آسان ہوگا۔ لیکن ساتھ ساتھ دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے اس صورت کی، کہ اگر کوئی شخص اس صورت کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جو اس کو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اس صورت کے پڑھنے کا ثواب 1000 آیات کی تلاوت کے برابر ہے۔ امام صادق سے روایت منقول ہے کہ جو شخص واجب نمازوں میں سورۃ التکاثر پڑھے تو اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، اور مستحب نمازوں میں پڑھے تو 50 شہیدوں کا اجر لکھے جائے گا، اور واجب نماز میں فرشتوں کی 40 صفیں اس کے پیچھے نماز پڑھیں گی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو اس سورت کی تلاوت کرے گا اگلے دن غروب تک امان میں رہے گا۔ اور اس کا مضمون کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہ مضمون اس کا یہ متن اس کا کیا ہے، وہ میں مختصراً وہ بھی آپ کو یہاں بتاتی چلوں۔ اس صورت میں تکاثر یعنی دنیا طلبی، اولاد اور طرفداروں کی کثرت میں ایک دوسرے پر فخر کرنے کی مذمت ہوئی ہے۔ سورۃ التکاثر کا جیسے میں نے آپ کو معنی بتا دیے کہ کثرت کی خواہش، کسی بھی چیز کی جو ہے نا بے اندازہ ایک آدمی کو خواہش ہو جائے، ہوس ہو جائے، کہ وہ اگر اس کو دولت کی خواہش ہے تو دولت کی خواہش کے پیچھے بھاگ رہا ہے، شہرت ہے تو شہرت کی خواہش کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کسی چیز سے اس کو الفت ہو گئی ہے تو اس کے لیے وہ پاگل ہو گیا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے۔ بہت سی عادتیں ہماری ایسی ہوتی ہیں جو ہم چھوڑنا بھی چاہیں تو ہم نہیں چھوڑ پاتے ہیں، بلکہ ہم ان سب پر ہماری ہر چیز جو ہے ہم اس چیز کو ترک کر دیتے ہیں اور اس اپنی عادت کے پیچھے۔ تو یہ کثرت کی خواہش جو ہے نا کسی بھی انسان کے اندر، اس صورت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ کتنی جو ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں پوچھ گچھ ہوگی اس معاملے میں اگر ہم اس چیزوں کی طرف جائیں گے۔ اور یہاں تک کہ صورت میں تکاثر یعنی دنیا طلبی، اولاد اور طرفداروں کی کثرت میں ایک دوسرے پر فخر کرنے کی مذمت ہوئی ہے۔ اس خصوصیت کی وجہ سے وہ لوگ اللہ تعالیٰ اور حقیقی سعادت سے غافل ہوئے ہیں۔ اس طرح ان لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ بہت جلدی اپنی اس بےہودہ حرکتوں کا نتیجہ پا لیں گے، اور نعمتیں انہیں دی گئی ہیں، عنقریب اس بارے میں ان سے سوال ہوگا۔ یعنی کثرت دیکھیں، دنیا کی طلب کرنا بھی، بہت زیادہ دنیا کی طلب کرنا بھی، اپنے اولاد کی طرفداری کرنا، لوگوں کی طرفداریاں کرنا، دولت پہ فخر کرنا، ان چیزوں اور چیزوں پر ان ساری چیزوں پر فخر کرنے پر مذمت کی گئی ہے، بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے، اور اس کی بہت زیادہ پوچھ گچھ ہوگی اللہ تعالیٰ کے یہاں۔
तकासुर के मायने एक दूसरे को देखकर बढ़ चढ़कर हसूल दुनिया करना और बुजुर्गी बरतरी दिखाने की कोशिश करना, ये यानी ऐसी सूरत में आखिरत से गफलत और दुनिया परस्तों का तस्करा किया गया है। सूरत में यानी जो लोग दुनिया परस्त हैं हो गए हैं और दुनिया की चीज़ों की लालच में पड़ गए हैं, उन्हें अगर किसी चीज़ से मोहब्बत हो गई है या कोई भी किसी भी किस्म का अगर कोई उनके अंदर ख्वाहिश पैदा हो गई है तो उसको ख्वाहिश के पीछे पागल हो जाते हैं और हर चीज़ को ठुकरा देते हैं और उस ख्वाहिश के लिए वो ये तक भूल जाते हैं कि ये नेमत दी हुई अल्लाह ताला की है और हमें मना किया गया है कि हम इसकी कसरत में ना पड़ें इसकी, और इसको ज़रूरत की हद तक हम इसे इतने इस्तेमाल करें या अपनी ज़रूरत की हद तक इससे हम जो है इसके पाबंद रहें। यानी इस सूरत में आखिरत से गफलत दुनिया परस्तों का तस्करा किया गया और इंसान का हद से ज़्यादा दुनियावी अमूर की तरफ मुतवज्जह होना इंसान का अपनी आखिरत से गफलत बरतना है और दुनिया में इतना ज़्यादा गुम हो जाना कि ये भूल जाना कि दुनिया के बाद भी एक और दुनिया है। बाज़ लोग मरते दम तक दुनिया तलबी पर जो है इसरार करते रहते हैं, यानी उनका बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं कि बिल्कुल बुजुर्गी की आखिरी हदों को छू रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके दिल में दुनिया की ख्वाहिश जो है वो ख़त्म नहीं होती। अच्छा लिबास, अच्छे कपड़े, अच्छी दौलत, शोहरत और इन चीज़ों के पीछे पागल हुए जाते हैं और इस पागलपन में वो दूसरे लोगों को बेइंतहा नुकसान पहुँचाते हैं। इसी तरह से उनकी ख्वाहिशात बढ़ती चली जाती हैं। कोई अगर किसी के पास जायदाद का अगर एक हिस्सा है तो कहेगा 4 हिस्से हो जाएं, 5 हिस्से हो जाए। अगर कुछ तिजारत कर रहा है तो कहेगा मेरी तिजारत इतनी नहीं इतनी ज़्यादा बढ़ जाए, यानी हवस परस्ती की तरफ उसका वो माइल हो जाते हैं और दुनियादारी में गुम हो जाते हैं। तो बहुत जल्दी ऐसे लोग दुनिया परस्तों की हकीकत के बारे में जान लेंगे और दोज़ख देखने के बाद दुनिया परस्त अपने अमाल की आगाही के बारे में जान लेंगे। दुनिया में यकीनी इल्म के ज़रिए दोज़ख को देख सकते हैं, आखिरत में दोज़ख को अपनी आंखों से देखेंगे। और दुनिया में अगर आप कैसे देख सकते हैं दोज़ख को, आपके पास इल्म है और आपको ये इल्म दिया गया है। देखें सूरह तकासुर अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप सूरह तकासुर पढ़कर आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ये सारा इल्म दिया है ना, आपको बताया जा रहा है कि देखें अगर आप ये करेंगे तो इसका अंजाम ये होगा। आपसे सवाल किया जाएगा, जितनी भी ज़्यादा आप कसरत की ख्वाहिश करेंगे उसके बारे में आपसे अल्लाह के यहाँ सवाल किया जाएगा। तो कोशिश करें कसरत की ख्वाहिश ना करें आप आखिरत में दोज़ख को अपनी आंखों से, वरना आप देखेंगे दुनिया में तो इस इल्म को आप जान सकते हैं और आखिरत में ये यकीनी इल्म के ज़रिए दोज़ख को आप देख सकते हैं दुनिया में, और आखिरत में दोज़ख को अपनी आंखों से देखेंगे। अगर आप फिर भी बाज नहीं आएंगे तो फिर आखिरत जब आपकी आएगी तो उस वक्त तो फिर आपको अपनी आंखों से ये सब कुछ देखना ही पड़ेगा और तमाम नेमतों से गलत इस्तिफादा के बारे में आखिरत में आपसे सवाल होगा। यानी जितनी भी नेमतें अल्लाह ताला ने हमको दी हैं वो हम सबको बरतने के लिए दी गई हैं, किसी की पाबंदी नहीं कि कोई इंसान इस्तेमाल करेगा और कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं करेगा। ये सारी नेमतें अल्लाह ताला की तरफ से दी गई हैं। हाँ, अगर किसी के पास कोई नेमत ज़्यादा आ गई है और वो उसके ऊपर गरूर कर रहा है, किब्र कर रहा है, फ़ख्र कर रहा है और दूसरे लोगों को कमतर समझ रहा है तो और उस चीज़ का गलत फ़ायदा उससे उठा रहा है, तो इसके बारे में आखिरत में उससे बहुत सवाल किए जाएंगे और इस सवाल का फिर उसका जवाब उसके पास यही होगा कि उसे दोज़ख को देखना पड़ेगा अपनी आंखों से। ज़्यादातर इसे तकासुर, ये जो सूरह तकासुर है इसके नज़ूल के एतबार से ये मक्की मदनी दोनों में मानी जाती है। ये 30वें पारे में शामिल है। तरतीब नज़ूल 16 है, आयात इसमें 8 हैं, अल्फाज 28 हैं, हरूफ 132 और किसी जगह 123 भी जिक्र है। इस सूरत को तकासुर का नाम इसलिए दिया गया है कि इसकी पहली आयत में ही ये कलमा आया है। तकासुर यानी कसरत माल और इज्तिमाई हैसियत में एक दूसरे को देखकर सबकत लेने की कोशिश करना, यानी दूसरे को देखना इसके बाद अच्छा ये मेरे पास भी होना चाहिए, अच्छा इसने ये किया तो मैं भी अब ये करूँगा, इसने 1 गुना किया मैं 2 गुना करूँगा। तो ये चीज़ें सबकत ले जाना इज्तिमाई हैसियत में दूसरों के माल ज़र को देख कर, दूसरों की चीज़ों को देख कर हसरत करना, ख्वाहिश करना, सबकत ले जाने की कोशिश करना, ये सारी की सारी जो है इस सूरत में बयान की गई हैं कि इनके कितने नुकसानात हैं। तरतीब और महल नज़ूल के एतबार से पैगम्बर आज़म हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली ये 16वीं सूरत है और कुरान मजीद की मौजूदा इसकी ये जो मसहफ़ में सूरत दर्ज है यानी 102वीं सूरत है। मक्की सूरत होने पर इस पर ज़्यादा इत्तेफाक हमें मिलता है। मक्की और मदनी के बावजूद इसका मक्की की सूरत इसको कहा जाता है। और तफसीर मजमू शान नज़ूल में मज़ीद अगर हम देखें तो तफसीर मजमू बयान में सूरत के चंद एक शान नज़ूल बयान की गई हैं। सूरह कुरैश के 2 कबीले अबद मुनाफ बिन कसा की औलाद और सहम बिन उमर की औलाद के बारे में नाजिल हुई है। यानी कि ये भी एक नज़रिया है। तफसीर मजमुल बयान में बयान किया गया है कि ये अबद मुनाफ बिन कसा की औलाद और सहम बिन उमर की औलाद के बारे में ये नाजिल हुई है। ये सूरत खुदा जो अपने माल व सरबत और औलाद और तादाद की कसरत का हवाला देते हुए एक दूसरे पर तफाखुर
تفاخر کرتے تھے، یعنی فخر کیا کرتے تھے، اور یعنی ایک دوسرے پہ وہ کہتا تھا تو میرا مال زیادہ ہے، میرے پاس ثروت میں دولت اور ثروت میں بہت تم سے زیادہ ہوں، اور آدمی تم سے زیادہ ہوں، اور میرے پاس کثرت میں ہر چیز میں کثرت میں میرے پاس زیادہ ہے۔ دونوں قبیلے، دونوں جو یہ قریش کے قبیلے تھے، ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کیا کرتے تھے اور اس پہ فخر کیا کرتے تھے۔ اس طرح اپنے اشراف کی گنتی کی تو بنی عبد مناف کے اشراف زیادہ ہوئے۔ اس وجہ سے سہم کی اولاد نے کہا کہ چلو مردوں کی بھی گنتی کرتے ہیں۔ یوں قبرستانوں میں جا کر انہوں نے قبروں کی گنتی شروع کی۔ اس کام کے بعد سہم کی اولاد عبد مناف کی اولاد زیادہ ہوئی، کیونکہ جہالت کے دور میں وہ باقیوں سے زیادہ تھے۔ یعنی اولاد کے معاملے میں بھی، یعنی میری نسل تم سے زیادہ ہے اور تمہاری نسل مجھ سے کم ہے، اور اس بارے میں بھی جو تھا ان دونوں قبیلوں کے درمیان بحث ہوئی، اور انہوں نے اپنی اپنی تعداد کو جو ہے وہ ظاہر کرنے کی کوشش کی، اور مال اور دولت پر بھی انہوں نے فخر کیا اور اولاد پر بھی فخر کیا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تفسیر مجموع البیان میں اس صورت کی وجہ جو ہے بیان کی گئی ہے، وجہ نزول، لیکن یہ جو جنرل عمومی طور پر جو پورا مفہوم اور معنی سامنے آتے ہیں وہ ہر شخص کے لیے ہے، کہ ہم میں سے ہر شخص جو بھی ہے اس دنیا میں آیا ہے اس سے سوال کیا جائے گا کثرت کی خواہش کے بارے میں، کہ اس نے کثرت کی اگر خواہش کی ہے تو کیا خواہش کی ہے، اور اس کو جو چیزیں نعمتیں عطا کی گئی تھی دنیا میں اس نے خود اس سے کتنا استفادہ کیا اور اس سے دنیا والوں کو کتنا فائدہ پہنچایا ان چیزوں سے۔ تو ان سب چیزوں کا سوال ہوگا، اور اگر ان چیزوں کو اس نے صحیح طریقے سے نہیں برتا اور ان کے ساتھ اس نے ان پر جو ہے وہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کی اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا، بزرگ سمجھا، بزرگی کی حدوں کو، یعنی اس نے بزرگی کے سے معاملہ، یہاں پر معاملات یہ ہیں کہ اپنے آپ کو اہم سمجھنا، بڑا سمجھنا، اور دوسرے لوگوں کو کمتر سمجھنا، اور ان کو اپنے سے کم سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ جو ہے مقابلہ کرنا، مسابقت کی دوڑ میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ تو یہ اس سورۃ التکاثر کے جو مفہوم ہے، معنی ہیں، اور جو اس کے متن ہے، مضمون ہے، اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہمیں جو ہے ہم سے اس بارے میں سوال کیا جائے گا، اور عنقریب جو ہم جان لیں گے، ہمیں پتہ چل جائے گا، یقین ہو جائے گا، اور پھر ہم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیں گے کہ یہ سوال ہم سے کیا جائے گا کہ تم کو جو نعمتیں دی گئی تھیں ان نعمتوں کا تم نے کہاں کہاں استعمال کیا اور کس کس طرح سے استعمال کیا۔ تو آج آپ سے میں نے سورۃ التکاثر کے بارے میں بات کی ہے، اور امید کرتی ہوں کہ یقیناً کچھ تھوڑا بہت جو مجھ تک پہنچا وہ میں نے آپ تک جو پہنچایا ہے اس سے آپ بھی استفادہ کر سکیں گے۔ اوشین نیوز پر زیبر سے بھی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔